فرض کریں کہ ایک انتہائی سنگین مقدمے کی سماعت چل رہی ہے، مطلب کئی مہینوں کی پیشیوں، گواہوں کے بیانات اور ثبوتوں کی لمبی چوڑی جانچ پڑتال کے بعد آخر کار ایک جج اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اور ایک مجرم کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے، جیل کے بھاری دروازے بند ہو جاتے ہیں، باہر کھڑے لوگوں اور اخبارات پڑھنے والوں کو لگتا ہے کہ بس کہانی ختم، صحیح۔ مطلب انصاف ہو گیا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ معلوم ہو کہ اگلے ہی دن کوئی اور اتھارٹی ایک کاغذ پر دستخط کر کے اس پوری عدالتی کارروائی کو پلٹ سکتی ہے؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ بالکل، بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی نئے مقدمے کے وہ شخص جیل سے باہر آ سکتا ہے، یا اس کی سزائے موت اچانک مطلب جرمانے میں بدل سکتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم قانون کی اس موٹی کتاب کے ایک ایسے حصے کو کھوجنے والے ہیں جو بتاتا ہے کہ عدالت کا دروازہ بند ہونے کے بعد اصل کھیل کیسے شروع ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم ضابطہ فوجداری یعنی 1898 کے کرمنل پروسیجر کوڈ کے باب 29 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو ریاست کی اس طاقت کو بے نقاب کرتا ہے جس کے تحت سزاؤں کو معطل یا معاف کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارے نظام انصاف میں اصل طاقت کا محور کہاں واقع ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو عام طور پر عدالتوں کی اس گہما گہمی کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل اسی طاقتور اختیار کے خد و خال کو سمجھنا ہے۔ مطلب ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ ریاست یا حکومت کے پاس کسی بھی مجرم کی سزا کو کم کرنے، معطل کرنے یا پوری طرح معاف کر دینے کی کتنی طاقت ہے۔ یہ طاقت کس طرح کام کرتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور پھر سب سے اہم موڑ، قانون میں وہ کون سے مقامات ہیں جہاں ریاست کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی ہی طاقت استعمال نہیں کر سکتی۔ ارے واہ، مطلب ریاست اپنے ہی ہاتھ باندھ لیتی ہے؟ بالکل، ریاست اپنے ہی ہاتھ باندھ لیتی ہے، کیونکہ دیکھیں، ایک طرف رحم اور معافی کا تصور ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے ضروری ہے نا۔ ہاں بالکل۔ اور دوسری طرف انصاف اور معاشرے کے تحفظ کے وہ کڑے تقاضے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم ریاستی طاقت، اس کی حدود اور اس ساری کشمکش کا بڑی گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز اسی بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ جب ایک جج نے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے سزا سنا دی تو وہ آخری فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح۔ یہاں ہمارے سامنے ضابطہ فوجداری کے دو اہم حصے آتے ہیں جنہیں تکنیکی زبان میں سیکشن 401 اور سیکشن 402 کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شقیں صوبائی حکومت کو ایک غیر معمولی اور بظاہر لامحدود طاقت دیتی ہیں۔ حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت شرائط کے ساتھ یا بغیر کسی شرط کے کسی شخص کی سزا پر عمل درآمد کو روک سکتی ہے یا اسے معاف کر سکتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بات صرف معافی تک نہیں رکتی، حکومت چاہے تو مجرم کی رضامندی کے بغیر بھی اس کی سزا کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ یہ بالکل ایک اسٹیریو کے والیوم کنٹرول کی طرح ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ واقعی صورتحال کو بڑی حد تک واضح کر دیتی ہے۔ مطلب اگر ایک شخص کی سزا کا والیوم انتہائی اونچا ہے، یعنی اسے سزائے موت دی گئی ہے، صحیح، تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس والیوم کی نوب کو گھما کر اسے عمر قید پر لے آئے۔ اور اگر حکومت کو لگے کہ عمر قید بھی زیادہ ہے تو والیوم مزید کم کر کے اسے قید بمشقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ قید بمشقت کو کم کر کے سادہ قید میں، بالکل، اور پھر بالکل ہی کم کر کے محض جرمانے تک لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس شخص سے پوچھے بغیر کیا جا سکتا ہے جسے سزا ملی ہو۔ مطلب مجھے یہ حصہ بڑا عجیب لگا کہ مجرم کی رضامندی کے بغیر کوئی شخص اپنی سزا کم ہونے پر کیوں اعتراض کرے گا کہ قانون کو یہ شرط لکھنی پڑی کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بظاہر یہ مجرم کے حق میں لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی سزا کی نوعیت بدلنا مجرم کے لیے زیادہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک غریب مجرم جسے کچھ سال کی سادہ قید ملی ہو، حکومت اس کی قید ختم کر کے اس پر ایک بہت بھاری جرمانہ عائد کر دے جو وہ کسی صورت ادا نہ کر سکتا ہو۔ اوہ، صحیح۔ ایسی صورت میں مجرم شاید قید کو ترجیح دینا،
لیکن قانون حکومت کو یہ ثوابدیدی اختیار دیتا ہے کہ وہ ریاستی اور انتظامی مصلحت کے تحت جو فیصلہ بہتر سمجھے وہ کر لے۔ تو حکومت کے پاس پوری پاور ہے؟ جی، لیکن قانون سازوں نے اس بے پناہ طاقت کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑا۔ اگر حکومت کوئی سزا مشروط طور پر معاف کرتی ہے، مثلاً یہ شرط لگاتی ہے کہ مجرم اچھے رویے کا مظاہرہ کرے گا یا مخصوص علاقے سے باہر نہیں جائے گا، ہاں، شرطیں تو ہوتی ہیں، اور مجرم وہ شرط توڑ دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ حکومت اسی وقت وہ معافی منسوخ کر دے گی اور اس کے بعد کسی عدالتی وارنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واقعی؟ وارنٹ کے بغیر؟ بالکل، وارنٹ کے بغیر کوئی بھی پولیس آفیسر اسے وہیں سے گرفتار کر کے سیدھا جیل میں ڈال دے گا تاکہ وہ اپنی بقایا سزا پوری کرے۔ مطلب یہ کوئی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ ایک بار معافی مل گئی تو مجرم مکمل آزاد ہو گیا۔ جی ہاں۔ لیکن میرا ذہن اس جج کی طرف جا رہا ہے جس نے مہینوں کی محنت کی، ثبوتوں کی چھان بین اور قانون کی موٹی کتابیں کھنگالنے کے بعد اس سزا سنائی تھی۔ بالکل۔ تو کیا حکومت کا ایک ایگزیکٹو آرڈر اس جج کی ساری محنت پر پانی نہیں پھیر دیتا؟ کیا عدلیہ اور حکومت کے درمیان اس پر کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو ریاستی اداروں کے احترام سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے قانون میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حکومت یہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے اس جج سے رائے طلب کر سکتی ہے جس نے سزا سنائی تھی۔ اچھا، مطلب جج کو لوپ میں رکھا جاتا ہے؟ بالکل رکھا جاتا ہے۔ حکومت باقاعدہ جج سے پوچھتی ہے کہ کیا اس مجرم کی معافی کی درخواست کو منظور کرنا چاہیے، اور جج کو صرف ہاں یا نہ میں جواب نہیں دینا ہوتا، بلکہ اپنی وجوہات تحریر کرنی ہوتی ہیں اور ٹرائل کا مصدقہ ریکارڈ بھی ساتھ بھیجنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، حکومت اس جج کی رائے ماننے کی پابند تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک، وہ رائے لے کر بھی اپنی مرضی کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل، حتمی اختیار بہرحال صوبائی حکومت کا ہی رہتا ہے، لیکن جج کی تحریری رائے مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالتی کارروائی کو اندھے پن میں نظر انداز نہ کیا جائے نا۔ صحیح بات ہے۔ جب حکومت کے پاس جج کی طرف سے بھیجے گئے ٹھوس شواہد اور وجوہات تحریری شکل میں موجود ہوں گی تو حکومت کے لیے کوئی بھی من مانا یا غیر منطقی فیصلہ کرنا سیاسی اور قانونی طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے نا۔ جی، یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے تاکہ عدالتی نظام کا وقار مجروح نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا صوبائی حکومت کا اختیار، لیکن مجھے یہاں ایک اور بہت بڑا جھول نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ریاستی ڈھانچے میں صرف ایک صوبائی حکومت تو نہیں ہوتی، صوبے کے اوپر وفاق ہے اور پھر سب سے اوپر صدر مملکت کا عہدہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب قانون کی اگلی شق، جنہیں سیکشن 402A اور B کہا جاتا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ سزائے موت کے معاملات میں یہ سارے اختیارات جو صوبائی حکومت کے پاس ہیں وہ صدر مملکت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے سیدھا سیدھا ٹکراؤ نہیں ہوتا؟ مطلب فرض کریں ایک صوبے کی حکومت کسی سیاسی یا سماجی وجہ سے ایک قیدی کی سزا برقرار رکھنا چاہتی ہے، اسے معاف نہیں کرنا چاہتی، لیکن وفاق میں صدر مملکت اس قیدی کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب دونوں کے پاس ایک جیسا اختیار ہے تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس سے نظام درم برم نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ریاستی انتظام میں اختیارات کا ٹکراؤ ایک حقیقت ہے اور قانون بنانے والوں کو اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ ہاں، قانون ساز تو ہر چیز سوچتے ہیں۔ بالکل، اور کسی بھی مستحکم نظام کے لیے یہ طے کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جب دو طاقتور ادارے آمنے سامنے آ جائیں تو حتمی فیصلہ کس کا ہوگا۔ صحیح۔ اسی لیے ضابطہ فوجداری میں بڑی صراحت کے ساتھ اختیارات کی ایک درجہ بندی کر دی گئی ہے، یعنی ایک ہائرارکی بنا دی گئی ہے۔ قانون واضح کرتا ہے کہ اگر صدر مملکت نے اپنے اختیارات کے تحت کسی معاملے میں قدم رکھ دیا ہے، مثلاً انہوں نے کسی کی سزائے موت معطل کر دی ہے یا سزا بدل دی ہے، تو پھر صوبائی حکومت صدر کی پیش کی منظوری کے بغیر اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدر کے فیصلے نے صوبائی حکومت کے اختیار کو ایک طرح سے لاک کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سزائے موت ایک ایسا حساس اور ناقابل واپسی فیصلہ ہے کہ اس میں تضاد کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا سکتی۔
ہاں، جان کا معاملہ ہے نا۔ جی، اگر صدر نے ایک بار قلم چلا دیا تو صوبائی حکومت اس فیصلے کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ یہ طریقہ کار مرکز اور صوبے کی کھینچا تانی کو روکنے کے لیے ایک بہترین حفاظتی حصار ہے۔ بہترین پوائنٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صوبوں سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کا فیصلہ عوام اور اس مجرم کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ ریاست ایک ہی وقت میں دو مختلف آوازوں میں بات نہیں کر سکتی۔ صحیح، ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ بالکل۔ اب تک کی ہماری اس ساری گفتگو کو سن کر کوئی بھی یہی سوچے گا کہ ریاست واقعی ہر لحاظ سے طاقتور ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا صدر مملکت۔ ریاست کے ہاتھ میں وہ جادوئی چھڑی ہے جو کسی بھی سزا کو غائب کر سکتی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کا اگلا حصہ وہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ کچھ مخصوص جرائم کے سامنے آ کر قانون اچانک بریک لگا دیتا ہے۔ ریاست ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے اور اپنے ہی دیے گئے اختیار سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ ہم ان مخصوص شقوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی سیکشن 401 کا پرووائزو اور سیکشن 402 ڈی، جو بتاتی ہیں کہ صوبائی حکومت کو یہ اختیار قطعی حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ایسے جرائم کی سزا معاف یا معطل کرے۔ صحیح۔ جو کاروکاری، سیاہ کاری یا اس طرح کے دیگر رسوم و رواج کے نام پر کیے گئے ہوں، اور اسی طرح ریپ جیسے سنگین جرم کی سزا میں بھی حکومت نہ تو کوئی معطلی کر سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تخفیف کر سکتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک وفاقی قانون کی کتاب میں جو پورے ملک پر لاگو ہوتی ہے، اس میں کاروکاری اور سیاہ کاری جیسی خالصتاً علاقائی اور ثقافتی اصطلاحات کا نام لے کر ذکر کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قانون صرف بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں لکھا گیا، بلکہ اس میں ان سماجی برائیوں کو براہ راست ہدف بنایا گیا ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ناسور بن چکی تھی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست پر لازم ہے کہ وہ اپنا رحم اور معافی کا اختیار ہر طرح کے جرم اور ہر طرح کے مجرم پر استعمال کرے؟ ہاں نا، کیا ہر کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کے ان تلخ تجربات میں چھپا ہے جن کا معاشرے نے سامنا کیا ہے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب کوئی شخص غیرت کے نام پر کسی قتل میں ملوث ہوتا تھا، جسے بعض علاقوں میں کاروکاری یا سیاہکاری کہا جاتا ہے، تو اکثر اوقات مجرم کے خاندان کا سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ مقامی سطح پر دباؤ ڈال کے یا سیاسی تعلقات استعمال کر کے حکومت سے معافی یا سزا میں کمی کروا لیتے تھے۔ ارے باپ رے! یعنی قاتل بھی طاقتور اور نظام بھی اس کا محافظ بن جاتا تھا۔ تو ایک طرح سے قاتل اور ریاستی اختیار مل کر اس کمزور مقتول کا خون معاف کروا رہے تھے۔ بالکل۔ ریاست کا وہ اختیار جو انصاف اور رحم کے توازن کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ظالم کا ہتھیار بن رہا تھا۔ آہا، کتنا خوفناک تصور ہے۔ اسی لیے ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ان مخصوص جرائم میں ریاستی رحم دلی دراصل مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب قانون میں یہ شرط رکھی گئی کہ ریاست غیرت کے نام پر ہونے والے قتل اور ریپ جیسے سفاکانہ جرائم میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، صحیح، تو یہ دراصل ریاست کا معاشرے کو دیا گیا ایک انتہائی سخت پیغام تھا۔ ریپ ایک ایسا جرم ہے جو کسی انسان کی روح اور اس کی عزت نفس کو مکمل طور پر کچل دیتا ہے۔ بالکل، الفاظ نہیں اس کی سنگینی بیان کرنے کے لیے۔ ان جرائم میں ریاست نے قانون کے ذریعے خود اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں تاکہ کل کو کوئی سیاسی دباؤ، کوئی سفارش یا کوئی انتظامی مصلحت ان مجرموں کو بچا نہ سکے۔ ریاست نے اپنی حد خود مقرر کر دی ہے کہ ہماری معافی کی حد ان سنگین جرائم سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی ریاست کا ایک غیر معمولی قدم ہے کہ وہ اپنی ہی طاقت کو محدود کر رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر ہم اس پر منطقی انداز میں غور کریں، قانون تو کبھی کوئی خلا یا ویکیوم نہیں چھوڑتا۔ جی بالکل نہیں چھوڑتا۔ اگر صوبائی حکومت معاف نہیں کر سکتی، اگر صدر مملکت کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، تو پھر ان مخصوص جرائم یعنی انسانی جسم کے خلاف جرائم میں معاف کرنے کی طاقت گئی کہاں؟ ہوا میں تو غائب نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ضابطہ فوجداری اس کا جواب ایک اور شق میں دیتا ہے جسے سیکشن 402C کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ شق واضح کرتی ہے کہ انسانی جسم کے خلاف جرائم جس میں قتل اور ضرر وغیرہ شامل ہیں، ان میں حکومت تب تک سزا معاف، معطل یا تبدیل نہیں کر سکتی جب تک متاثرہ شخص جس پر ظلم ہوا ہے یا اگر اس کی موت ہو چکی ہے تو اس کے ورثاء
اپنی واضح رضامندی نہ دے دیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ریاست نے وہ قلم جس سے سزائیں معاف کی جاتی تھیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت کے ہاتھ سے چھین کر سیدھا اس شخص یا اس خاندان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے جس نے وہ درد سہا ہے۔ صحیح۔ یعنی اب ملک کا سب سے بڑا ریاستی عہدیدار بھی ایک عام شہری، ایک متاثرہ خاندان کی رضامندی کا محتاج ہو گیا ہے۔ قانون کی تاریخ اور اس کے ارتقائی سفر میں یہ ایک بہت بڑا اور بنیادی موڑ ہے۔ وہ کیسے؟ روایتی طور پر جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو انگریزی یا مغربی قانون کے تصور کے مطابق وہ جرم کسی فرد کے خلاف نہیں بلکہ ریاست کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں، مدعی ریاست ہوتی ہے۔ بالکل، مدعی ریاست ہوتی ہے، پروسیکیوٹر ریاست کا ہوتا ہے، اور مجرم کو سزا دینے یا رحم کرنے کا فیصلہ بھی ریاست ہی کا استحقاق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو نئی قانون سازی ہوئی جس نے طاقت متاثرہ فریق کو دی، اس نے اس پرانے تصور کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف اب ریاست کی پراپرٹی نہیں رہا؟ بالکل، خاص طور پر قتل یا جسمانی چوٹ کے مقدمات میں۔ یہ قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خون ریاست کا نہیں بہا، درد کسی سرکاری دفتر نے محسوس نہیں کیا، بلکہ اصل نقصان اس انسان کا اور اس کے گھر والوں کا ہوا ہے۔ ہاں، کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ لہٰذا جس نے تکلیف اٹھائی ہے حتمی فیصلہ کرنے کا حق بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ انصاف کو ریاست کی فائلوں اور صوابدیدی اختیارات کی سرد مہری سے نکال کر سیدھا انسان کے ذاتی حق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ اس پورے عمل میں جو طاقت پہلے مجرم اور ریاست کے درمیان بٹتی تھی، وہاں اب متاثرہ فریق آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ سب سے طاقتور فریق بن گیا ہے۔ بالکل۔ جب تک وہ متاثرہ خاندان اپنے دل سے معاف نہیں کرے گا، ریاست کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجرم کو کوئی رعایت دے سکے۔ یہ ذاتی حق کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ یہ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون محض ایک خوش کتاب نہیں ہے جس میں سزاؤں کی فہرستیں دی گئی ہیں، بلکہ اس میں انسانی جذبات، سماجی حقائق اور درد کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں جن چیزوں کو سمجھا ہے وہ واقعی ہمارے روزمرہ کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔ اگر میں اب تک کی ہماری اس ساری بات چیت کو تیزی سے سمیٹنا چاہوں تو ہم نے ایک بہت ہی منطقی سفر طے کیا ہے۔ جی پلیز۔ ہم نے آغاز اس بات سے کیا کہ جب عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے تو کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ریاست کا وہ ثوابدیدی اختیار شروع ہوتا ہے جس کے تحت وہ سزاؤں کو معطل، معاف یا ان کی نوعیت تبدیل کر سکتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی درجہ بندی کیسے کام کرتی ہے اور صدر مملکت کا فیصلہ کس طرح حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اہم موڑ آیا جہاں ہم نے دیکھا کہ کاروکاری اور ریپ جیسے سفاک جرائم میں ریاست اپنی مرضی سے کوئی رحم نہیں دکھا سکتی۔ حکومت نے اپنے ہی ہاتھ قانون کی زنجیروں سے باندھ لیے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے سب سے بڑی طاقت ریاست کے ایوانوں سے نکل کر اس متاثرہ فریق کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جس کا اصل نقصان ہوا ہے۔ بالکل۔ اور سننے والوں کے لیے ان تمام باتوں کی اہمیت یہی ہے کہ قانونی پیچیدگیاں محض وکیلوں کی بحث تک محدود نہیں ہوتیں۔ یہ ضابطے اس بات کا عکس ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ریاستی نظام کس کو اہمیت دے رہا ہے، کب ریاست طاقتور ہوتی ہے اور کب وہ مظلوم کو طاقتور بناتی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے ذہنوں میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو مجھے اس ساری بحث کے دوران مسلسل پریشان کرتا رہا۔ اچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ تو بڑی خوبی سے بیان کر دیا کہ قتل یا جسمانی جرائم میں معافی کا سارا اختیار اب ریاست کی بجائے متاثرہ فریق یا اس کے ورثاء کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ مظلوم کو بے پناہ طاقت دینے کا عمل لگتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ذرا اس کا دوسرا رخ دیکھیں۔ کیا اس قانون سے یہ ایک بہت بڑا خطرہ پیدا نہیں ہو جاتا کہ انصاف کی فراہمی، جو کہ بالآخر ریاست کی سب سے بڑی اور حتمی ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ اب ریاست کے کاندھوں سے اتر کر ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان مذاکرات کا کھیل بن جائے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا پہلو ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک انتہائی طاقتور، بااثر اور دولت مند مجرم ہے، اور دوسری طرف ایک غریب، کمزور اور بے بس مقتول کا خاندان۔ جب معاف کرنے کا اختیار اس کمزور خاندان کے پاس ہوگا تو کیا وہ طاقتور مجرم دباؤ،
دھمکیوں یا پیسوں کا لالچ دے کر وہ رضامندی حاصل نہیں کر لے گا جو ریاست اپنے ہوش و حواس میں اسے کبھی نہ دیتی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم نے مظلوم کو طاقت دی ہے یا ہم نے طاقتور مجرم کے لیے انصاف کو خریدنے کا ایک قانونی راستہ کھول دیا ہے؟ ایک ایسا تلخ اور جھکتا ہوا سوال ہے جس کا جواب محض قانون کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہمیں اپنے معاشرے کے رویوں، طاقت کے توازن اور مستقبل کی قانون سازی میں تلاش کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، یہ ایک طویل، گہری اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دینے والی نشست رہی۔ سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود نظام پر سوال اٹھاتے رہیں اور اس طرح کے موضوعات پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سوچنے اور جاننے کا یہ عمل کبھی رکنے نہ دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.